اس ریپ کے حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے، جیسے کہ اینٹی ریپ ایکٹ ہے 2021 کا، اس میں بہت چیزوں کو کلیئر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ریپ کرنے جس کا ریپ ہوتا تھا یا جو متاثرہ خاندان ہوتا تھا، وہ ایک خطرہ محسوس کرتا تھا کہ ادر پارٹی ہمیں مار دے گی یا ہیراس کرے گی یا دیگر مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ جو اینٹی ریپ ایکٹ ہے اس کو بہت حد تک اس میں کور کیا گیا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو پروٹیکشن دی جائے گی، وٹنسز کو پروٹیکشن دی جائے گی، جو انویسٹیگیشن میں لیکوناس ہے اس کو بہت حد تک کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 2019 میں قصور میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، زینب نامی بچی کے ساتھ۔ اس کے بعد بہت زیادہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ آواز اٹھتی ہے، اس پہ قانون سازی ہوتی ہے اور زینب الرٹ بل ایک بنتا ہے۔ لیکن 18ویں ترمیم کے بعد کیونکہ صوبوں کو قانون سازی کا اختیار مل چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو بل ہے یہ صرف اسلام آباد کی ٹیریٹری تک محدود ہو کے رہ گیا، آلدو کہ 2021 میں اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، سینٹ پہ بھی پیش کیا گیا، لیکن یہ جو قانون سازی پھر ہوتا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ اپنی قانون سازی خود کر سکتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس بل کو ہمارے صوبے میں لاگو ہونا چاہیے وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے اپنے صوبے کی حد تک۔ لیکن یہ جو قانون ہے قومی اسمبلی اور جو قانون سازی ہوئی ہے یہ صرف وفاقی دارالحکومت تک محدود ہے۔ دیکھیں جہاں تک سزاؤں کی بات ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ اگر ایک ایوریج نکالی جائے ایک سروے کے مطابق روزانہ 12 بچوں کے ساتھ پاکستان میں زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم اسی کنوکشن ریٹ دیکھیں، سزاؤں کا تعداد دیکھیں، ریشو دیکھیں تو صرف 1% ہے، جبکہ 99% جو ملزمان ہے وہ بری ہو جاتے ہیں، ایکوٹ ہو جاتے ہیں عدالتوں سے۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری ویک انویسٹیگیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو متاثرہ خاندان ہوتا ہے یا شخص ہوتا ہے اسے اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن میں اس کے ایک اور پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا، یہ تمام قانون سازی جو ہے یہ تب کے لیے ہے جب آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کسی بھی شخص کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، وہ متاثرہ شخص بن جاتا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اسٹیپ لینا چاہیے، وہ حکومتی سطح پہ بھی ہے، وہ والدین کو بھی چاہیے، وہ اسکولز، کالج، یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ اس بارے میں اویئرنیس پھیلائیں کہ یہ جو قانون سازی ریپ کے حوالے سے ہو رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ایک گائیڈنس ملنی چاہیے ان بچوں کو، ان اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے بچوں کو، ایون جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں 5-6 سال جو اسکول گوئنگ ہے ان کو بتانا چاہیے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے، ان کو بتانا چاہیے آپ کے پرائیویٹ پارٹ کیا ہیں، انہیں بتانا چاہیے کہ کون لوگ آپ کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہ جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی تو ہم اس طرح کب تک سزائیں دلواتے رہیں گے۔ ہم اس حوالے سے تو بہت اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس شخص کو سزا ہونی چاہیے۔ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے کہ جو ریپ ہو رہے ہیں، جو بچوں کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا مولست کیا جا رہا ہے،